یہ جو ہم چھوٹی سی پرابلمس بنا کے چھوٹی چھوٹی پرابلموں کو دیکھ کے اپنے اتنے بڑے بڑے فرائض چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے کام میں برکت نہیں ہو رہی، بھائی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، میرا زندگی میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ کے بندہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اس دنیا میں دل لگا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ برے کام کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں؟ یہ بے حیائیاں کیوں نہیں چھوٹ رہی ہیں؟ بے حیائیاں اس لیے نہیں چھوٹ رہی ہیں کیونکہ ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے۔ ہم نمازوں کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہیں، اللہ کے حکموں پر یقین نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر آپ کو بے حیائی سے بچنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، تو اللہ کے حکموں کو پورے کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کے حق ادا کرو۔ ایک ایمان والے کو اور غیر ایمان والے کے بیچ یہی تو آڑ ہے، یہ نماز ہی تو آڑ ہے۔ ورنہ ایک بات تو بتاؤ، وہ بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا، وہ بھی اللہ کو جھٹلا رہا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے کہاں مانتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے حکموں کو توڑنا ہوا نا، اللہ کے حکموں کو توڑنا ہوا، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا ہوا۔ اور اسلام میں نماز ایک اتنا بڑا حکم ہے، اتنا بڑا حکم ہے کہ بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ہاں، نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ان نمازوں کو چھوڑ کر ہم خوش رہ پائیں گے؟ ان نمازوں کو چھوڑ کر کیا ہم ایمان پر قائم رہ پائیں گے؟ بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خاص طور سے نماز کی پابندی، تو ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے حکموں پر چلے، جو لوگ اللہ کے حکموں پر چلے وہ ایمان لائے۔ جس نے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لیا وہ ایمان لایا، جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی بتائی اس نے اللہ پر سیدھی سی بات ہے ایمان لایا ہے، تبھی تو اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، تبھی تو اللہ کے حکموں کو پورے کر رہا ہے، تبھی تو وہ آخرت کی فکر کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم ہی نماز کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکموں کو توڑ دیں، تو یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ کیسے ایمان والے ہیں؟ اور سنو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خاص طور سے نماز کی پابندی، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جو خاص طور سے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ کیا حال ہوگا اللہ کا حکم توڑنے والوں کا؟ کیا حال ہوگا ان مسلمانوں کو جو نماز چھوڑ کر اپنی زندگی بتا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بتا رہے ہیں؟ کیا حال ہوگا؟ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا منظر ہوگا، برداشت کر پاؤ گے؟ ارے ہم ایمان والے ہیں تو نماز کی پابندی کرو۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو خاص طور سے نماز کی پابندی کی، جن لوگوں نے خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور اللہ پر ایمان لائے، ان کا ثواب اللہ کے وہاں محفوظ ہے، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اللہ کے لیے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نماز۔ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ نماز ہی تو ہے جو ہمیں اللہ سے محبت کراتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ تم کو پتہ نہیں ہے کل اس کا کیا حساب ہوگا؟ تم کو پتہ ہے یا نہیں اس کا کتنا بڑا ثواب ملے گا کل قیامت کے دن؟ اپنے رب کے حکموں کو پورے کرو۔ اللہ کی قسم بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں نماز ملی ہے۔ سنو سنو، ایک بہت بڑی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، عجیب لگے گی، سنو۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے آئے گا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے آئے گا، اپنے اصلی چہرے سے دیدار کرائے گا اپنا، تو بندے دیکھ کر حیران رہیں گے، اتنا پیارا اللہ، اتنا خوبصورت اللہ،
اتنی بڑی شان والا, اتنے بڑے مقام والا. اب اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو تمہارا رب تم کو سلام پیش کرتا ہے, ہمارا اللہ ہمیں سلام پیش کرے گا. کس لیے سلام پیش کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورے کر کر گئے, اللہ کے حکموں پر زندگی بتا کر گئے, اللہ کو مان کر گئے, اللہ کی مان کر گئے. کیونکہ دنیا میں بندہ اس کا نوکر ہے, اس کا غلام ہے, اور وہ آقا ہے, وہ مالک ہے. ہاں وہ اس کا مالک ہے. اب اس کو سلام کیوں پیش کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت سلام کیوں پیش کر رہا ہے؟ اللہ کا پیار دیکھو اپنے بندوں سے. اپنے بندوں کو سلام پیش کیا اور پھر کہتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو بندے کہیں گے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارے میرے بندو تم سے راضی تو ہوں تبھی تو تمہیں یہاں بٹھالا ہے. اگر ناراض ہوتا تو ناراض والوں کی کہاں جگہ کی ہے؟ جہنم میں. جن سے اللہ ناراض, جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرے بندو میں راضی ہوں جبھی تو تم یہاں بیٹھے ہو, مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو بندے کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھی ایسے ہی پڑھی, یقین نمازوں میں کوئی لطف نہیں لیا. یہ میں اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں. ہم نے اپنی نمازیں بڑی غفلت میں پڑھی, بڑے عجیب طریقے سے پڑھی, جیسا من وہاں ایسا سجدہ کیا, ایسا رکوع کیا, یعنی یہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا اور ایسے کرنا اور ویسے کرنا, یعنی نماز کو ایک اہم فریضہ نہ سمجھنا. یہ اللہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت میں ادا کری. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کیسا ہے, تیری شان کیسی ہے, تیرا مقام کیسا ہے, تو کتنی عزت والا ہے, کتنا پیار کرنے والا ہے. یہ میں اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں. جو بندے کو ان کے جو بات ہوگی وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے سجدے بڑے غفلت کے کیے, تو ہمیں ایک موقع دے, تو ہمیں ایک موقع دے, ہم تجھے دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں. آج ہم نے تجھے دیکھا ہے تو کیسا ہے, ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک موقع دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا میرے بندو وہاں تم میرے غلام تھے, میں تمہارا آقا تھا. تم وہاں میرے بندے تھے, میرے غلام تھے. تم پہ فرض تھی نمازیں پڑھنی, سجدے کرنے, میرے حکموں کو ماننا. اور میرے بندو جب تم میرے پاس آئے ہو, اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. اور مہمان کے ذمہ نہیں کہ میزبان اس سے اپنا کام لے, میزبان ان کی خاطرداری کرتا ہے مہمان کی. اب مہمان سے کوئی کام کراتا ہے؟ تو میرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی شان تو دیکھو, اس کا پیار تو دیکھو. کہاں جا رہے ہیں, کدھر گھوم رہے ہیں اس کے حکموں کو چھوڑ کر. میرے بھائیو اللہ کی قسم اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. اللہ مجھے معاف کرے, ہمارے علماء نے کیا کچھ نہیں بتایا ہے, کیا کچھ نہیں سمجھایا ہے. میں تمہیں کچھ اپنی طریقے سے ایسے سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے سمجھ میں آ جائے. یعنی یہ جو باتیں کرنا, اللہ کا دیدار ہونا, اللہ کو اپنے بندوں سے کہنا, بندوں کو اپنے اللہ سے کہنا کہ یا اللہ ہم نے بڑی غفلت میں کیے. پھر اللہ کہے گا میرے بندو وہاں تم میرے غلام تھے, میں تمہارا آقا تھا. اللہ اکبر, میں کیا بتاؤں. اللہ ہمارے کہنے سننے میں جو کوتاہی اسے معاف فرمائے. اللہ کی قسم اللہ سے محبت کرو, اللہ سے دل لگاؤ. اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, فنا ہو جانے والی ہے. اس دنیا میں بہت آئے اور بہت گئے, اور ایسے ہی آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. جو اللہ کے حکموں کو پورا کر کر گیا, جو اللہ سے دل لگا کر گیا, اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے. جس نے نبی کے طریقوں کو اپنا, جو نبی کے راستے پر چلا, جو اللہ کو اپنا کر اللہ کے حکموں پر چلا, وہ شخص کامیاب. آج ہم کدھر جا رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے مالک کا ہی حکم توڑ دیا, اپنے نبی کو چھوڑ دیا. کس کے پیچھے چل کر کامیاب ہوئیں گے؟ کس کی باتوں کو اپنا کر کامیاب ہوئیں گے؟ اللہ کی قسم بڑی گمراہی ہے, بڑی گمراہی ہے. یہ مختصر سی دنیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دریا میں ہاتھ ڈالو اور پھر باہر نکالو, اور پھر پانی کی مقدار دیکھو تمہاری انگلیوں پر کتنی لگی ہے. یہ جو پانی کی مقدار لگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ مختصر دنیا کی زندگی ہے جو ختم ہو جائے گی. اور یہ جو سامنے ہے یہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی, لامحدود زندگی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے تیاری کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے, جو ختم ہو جانے والی ہے. ہمارے نبی ہمیں بتا کر چلے گئے, اس پہ کیا ساری زندگی قربان کر رہے ہیں, اس پہ سارا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور جو ہمیشہ کے لیے ہے
اس کی فکر نہیں. اللہ کے واسطے اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو, اپنے نبی کے طریقے پر آؤ, اور اللہ کے بندو ایمان والو نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے کام بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, پھر ہم تمہیں روزی ایسے دیں گے جب تم اللہ پر یقین کرو گے, اللہ کے حکموں کو پورے کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں روزی ایسے دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. ہم تم سے کموانا نہیں چاہتے, روزی تو تمہیں ہم دیں گے. آؤ تو صحیح اللہ کی طرف, مانو تو صحیح اللہ کی بات ہے, اللہ کے حکموں کو اپناؤ تو صحیح. کون سی اللہ کی مخلوق ہے جو ایسا کماتی ہے کہ رات دن کمانا اور پھر بھی اللہ پر یقین نہ کہ ہم ہی کماتے ہیں ہم ہی کھاتے ہیں. اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان کو کون کھلا رہا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہی ہوئی نا. ان کو کون کھلا رہا ہے جو ہمیں نہیں کھلا سکتا؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم گمان بھی نہیں کرو گے ہم تم کو وہاں سے روزی پہنچائیں گے. تم دیکھتے نہیں ہو پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھر واپس آتے ہیں. ان کے پیٹ کون بھرتا ہے؟ بے شک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ سب کو کھلانے والا ہے. تو اللہ پر یقین تو کرو, اللہ کی باتوں کو مانو تو صحیح, اللہ کی طرف آؤ تو صحیح, اللہ سے دل لگاؤ تو صحیح, اللہ پہ بھروسہ تو کرو. پھر دیکھو کیسے تمہارے بیڑے پار کرتا ہے, پھر تمہیں اس دنیا سے کتنی بڑی عالیشان جنت عطا فرماتا ہے. ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گئے ہیں, ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے بندو اپنے اللہ کی طرف آؤ, اپنے اللہ سے محبت کرو, اپنے اللہ سے دل لگاؤ. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ کھیلنے کودنے والی زندگی نہیں ہے کہ یہ تماشا بنا رکھا ہے زندگی کا. یہ عبرت کی جا ہے, اس سے عبرت حاصل کرو. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے حکم چلانے والے آئے, سب عبرت بن کر رہ گئے. جس نے اللہ کو مانا, اللہ کی مانی, وہ سب کامیاب. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ دنیا جی لگانے والی نہیں ہے. یہاں جی نہیں لگ سکتا, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. جی اس آخرت سے لگاؤ, اس لامحدود زندگی سے لگاؤ جو تمہارا رب تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے گا, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کرے گا. اپنے اللہ کی طرف آؤ, اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو, اپنے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی بتاؤ, اپنے اللہ کے فرائض پورے کرو اور اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو. اپنے اللہ کے حکم پورے کر دو, اپنی زندگی بتاؤ. اللہ کی قسم یہ بڑی مختصر دنیا ہے میرے بھائیو, تمہیں کوئی آ کر نہیں سمجھا سکتا, کوئی آ کر نہیں سمجھائے گا. اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو سن رہے ہو, اللہ کا واسطہ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ اپنی نمازوں کی پابندی کرو. ہم مسلمان ہیں, اللہ کی نہ مان کر ہم کہاں کامیاب ہو پائیں گے. ہم پھر کریں گے, پھر نماز پڑھیں گے, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا آپ کو بدلوں گا. نہیں بدل سکتے. جو کرنا ہے آج ہی کرو, وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرو. ہم نے اتنی زندگی اللہ کے حکموں کو توڑتے بتا دی, اللہ کے حکموں کو چھوڑتے بتا دی. اللہ نہ کرے اگر ہماری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوگی, کیا کریں گے؟ ہماری توبہ بھی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو, اپنے پیارے نبی کو, اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جا کر؟ اللہ کے بندے, اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اللہ کے واسطے اپنے اللہ کی طرف آؤ, اپنے اللہ سے دل لگاؤ, اپنے اللہ سے محبت کرو. وہ وفا کرنے والا ہے, وہ وفا کا بدلہ وفا دیتا ہے. وہ دیکھو تمہیں کتنی محبت کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. ہم کیسے دھوکے باز بن رہے ہیں, ہم کیسے غدار بن رہے ہیں, کس سے غداری کر رہے ہیں؟ جس نے ہمیں بنایا, جس نے کھلایا, اسی کے حکم کو توڑنا. اس سے پیار کرتے, اس کی مانتے بھی ہیں, اس کو مانتے بھی ہیں, پھر بھی اس کی نمازیں ادا نہیں کرنی, اس کو یاد نہیں کرنا, اس سے پیار نہیں کرنا. کدھر جا رہے ہو؟ ہے کوئی ایسا جو تم سے اس جیسا پیار کر سکے؟ ہے کوئی ایسا؟ تم دیکھتے نہیں ہو ہم لوگوں کے گناہ روز اوپر جاتے ہیں, اور پھر بھی ہمارا اللہ ہم سے اتنی محبت کرنے والا, اتنا پیار کرنے والا, اتنا رحم کرنے والا, روز ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے, اور پھر کل کو ہمارا کھانا, ہمارا رزق ہمیں عطا کرتا ہے. ہم گناہ گار اس کے حکموں کو توڑتے ہیں, اس کے حکم کے خلاف چلتے ہیں, وہ سب دیکھتا ہے اور پھر ہمارا رزق عطا کرتا ہے. کتنی محبت کرنے والا ہے, کتنا پیار کرنے والا ہے. ارے میرے بھائیوں, کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اس سے توبائیں کر لو, اس سے محبت کرو, اور کہو سچے دل سے, اے میرے اللہ, ہم بہت گناہگار ہیں,
بہت خطا کار ہیں، ہم نے تیرے حکموں کو توڑا، تیری نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تیرے حکموں کے خلاف رہے۔ تو نے کہا میرے بندو سود نہ کھاؤ، میرے بندے حرام نہ کرو، میرے بندے ظلم نہ کرو۔ یا اللہ ہم گمراہی میں ان کاموں کو کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم گمراہی میں ان کاموں کو کر بیٹھے ہیں، ہم ان کاموں کو کر بیٹھے ہیں، ہم گمراہی میں ان کاموں کو کر بیٹھے ہیں۔ اے رحم کرنے والے، اے سب سے محبت کرنے والے، اے سب کو معاف کرنے والے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم آئندہ کبھی نہیں کریں گے، تو سب جانتا ہے، ہم سچے دل سے کہتے ہیں آئندہ کبھی نہیں کریں گے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔